بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم توحید کا لیکچر پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم توحید باری تعالیٰ یا وجود باری تعالیٰ کے متعلق دلائل بیان کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم پہلے کویسچن کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، وجود باری تعالیٰ یا توحید باری تعالیٰ کے عقلی دلائل، اور نمبر 2، وجود باری تعالیٰ یا توحید باری تعالیٰ کے قرآنی دلائل۔ تو سب سے پہلے ہم عقلی دلائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس میں سے اکثر شارٹ کویسچن بورڈ میں آتا ہے۔ مثلاً جب ہم کسی مکان کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں معمار کا تصور آتا ہے کہ جس نے اس مکان کو بنایا ہے۔ تو یہ انسانی عقل ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک گھڑی کو دیکھتے ہیں جو انسانی ضرورت ہے، تو فوراً گھڑی ساز یعنی گھڑی بنانے والے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس گھڑی کو کسی گھڑی ساز نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی۔ اسی طرح ہم بے شمار مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً سوئی ہے کہ جس سے کپڑے وغیرہ سیے جاتے ہیں، تو فوراً جب ہم سوئی کو دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے گا کہ اس کو بھی کسی انسان نے بنایا ہے۔ اسی طرح ہمارے روزمرہ کی تمام جو استعمال کی چیزیں ہیں، جب ہم ان میں غور و فکر کرتے ہیں، مثلاً کھانے کی چیزیں لگا لیں جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، پلیٹ وغیرہ، گلاس جس میں ہم پانی پیتے ہیں، تو یہ تمام بنیادی چیزیں جو ہمارے استعمال کی ہیں، کرسی ہے، ٹیبل ہے، یہ بھی ہمارے استعمال میں یہ چیزیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو کسی نہ کسی انسان نے بنایا ہے، یہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آئیں۔ تو یہ عقلی دلائل ہیں۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی نے بنائی ہیں، خود یہ وجود میں نہیں آ سکتیں، خود بخود یہ چیزیں نہیں بن سکتیں۔ تو جب پیپر میں سوال آئے کہ وجود باری تعالیٰ کے متعلق کوئی مثال لکھیں، تو ان میں سے آپ کوئی ایک مثال اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں عقلی دلائل۔ اب ہم بات کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ یا توحید باری تعالیٰ کے متعلق قرآنی دلائل، یعنی قرآنی آیات کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک پوائنٹ بناتے ہیں، مثلاً زمین و آسمان کی تخلیق۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس حوالے سے، اَفِی اللّٰہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ میں شبہ ہے یعنی شک ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اسی طرح دوسری آیت کا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق اور اس کے نظم و ضبط کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو طے بطے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں کوئی فطور نہیں دیکھے گا، یعنی کوئی عیب نہیں دیکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری نظر بار بار اس چیز کو دیکھے گی، یعنی آسمان کی طرف دیکھے گی، لیکن
ہر دفعہ تمہیں اس میں کوئی خلل، کوئی شگاف، کوئی عیب، کوئی فطور نظر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ تیری نظر لوٹ کر واپس آ جائے گی، تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو بے مثل ہی دیکھے گا۔ تو یہ ہے زمین و آسمان کی تخلیق، اور بالخصوص دوسری آیت جس میں صرف تخلیق کے آسمانی اور اس کے نظم و ضبط کا ذکر کیا ہے۔ پھر ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں، یہاں آپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں، سورج اور چاند کی گردش، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کے حوالے سے اب بات کرنے لگے ہیں۔ تو ارشاد ربانی ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ نہ سورج میں یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، بلکہ سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اس نے سورج کو بھی پیدا کیا، اس نے چاند کو بھی پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف سیارے بنائے جو اپنے اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں اور اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔